کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ملت اسلامیہ جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم جناب علی محمد ابو تراب صاحب، جناب عبد المالک مجاہد صاحب، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ریاض کی ہماری جماعت اور ہمارے احباب نے اور دوسری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مہربانوں نے ہمیشہ ریاض آمد پر میرا اعزاز کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، جس کے لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ایک مبارک اجتماع ہے، اور اجتماع کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ گزشتہ دنوں افسوس کہ میں شامل نہ ہو سکا، لیکن ایک میں شامل ہوا ہوں ابھی آ کے، دو اہم تقریبات، اجتماعات ریاض میں منعقد ہوئے۔ ایک تو ہمارے عزیز دوست اور بھائی جناب عبد المالک مجاہد صاحب کے سلسلہ ذہبیہ، سنہری سلسلہ ان کی تصنیفات کا، اس میں ایک گراں قدر اضافہ سنہری سیرت کے نام سے کتاب کی رونمائی اور افتتاح تھا، جس میں ہمارے محترم امام کعبہ نے بھی شرکت کی، اور ایک شریعت کے مطابق جیسا کہ پتہ چلا ایک زبردست اور بھرپور اور بہت بڑا اجتماع ہوا، اور لوگوں نے کعبے سے اور امام کعبہ سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا۔ اور اسی طرح پھر حال میں جس تقریب کے لیے میرا حالیہ یہ سفر ہے ریاض کا، جامعہ ملک سعود کی طرف سے سیرت ہی کے حوالے سے، جیسے ہم رحمت للعالمین کے عنوان سے بات کرتے ہیں، سیرت کی بات بھی ہوتی ہے اور اسلام کے لیے مجموعی بات بھی ہوتی ہے کہ اس دین میں انسانیت کے لیے اور سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت اور شفقت کی کتنی تاکید اور کتنی ہدایت کی گئی ہے۔ تو رحمہ فی الاسلام، اسلام کی رحمت بھری تعلیمات سنت نبوی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اسلام کی عمومی تعلیمات کے حوالے سے، یہ بہت منفرد اور بڑی مفید اور شاندار کانفرنس تھی، اور اس میں مختلف اسکالرز جو ہیں اسلامی دنیا کے، انہوں نے اسی ایک موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو ریاض میں ہونے والی، گزشتہ دنوں میں ہونے والی ان دونوں تقریبات کے حوالے سے
میں بھی یہی سوچ رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے کہ اس مبارک موضوع پہ، خاص طور پہ سیرت میں رحمت و شفقت انسانیت کے لیے، امت کے لیے بھی، سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے جس شفقت اور محبت کا ثبوت ملتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اس کی میں بھی تھوڑی سی بات کروں، اپنا حصہ اس میں ڈالوں۔ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام اور مسلمان ایک بہت بڑا ہدف ہے، کفار کا، غیر مسلموں کا، مغربی طاقتوں کا، اور بہت سی غلط فہمیاں اسلام ہمارے دین کے بارے میں بھی، قرآن کے بارے میں بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں موجود ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں، اور ان کا ازالہ بڑا ضروری ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے، غیر جانبداری سے، ہم مسلمان ہیں لیکن اور ہمارا یہ عقیدت اور وابستگی ہے الحمدللہ اپنے دین سے، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن غیر جانبداری سے بھی اگر کوئی مورخ، کوئی دیکھنے والا بالکل غیر جانبداری سے اسلام کا اور خاص طور پہ سیرت کا مطالعہ کرے تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ سیرت اور یہ کردار صرف ایسی شخصیت کا ہو سکتا ہے جس کو درست اور بجا طور پہ رحمت للعالمین کہا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ شایع ہے تجھ پہ رحمت دارین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ سرور کونین کا خطاب، اور برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ اسی حوالے سے قرآن پاک کی ایک پوری سورت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو اس طرح شروع ہوتی ہے کہ الم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمتوں والے کے نام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولا ہے علم سے، علم وحی سے، لیکن سینہ کھولنے کا دوسرا مطلب واضح ہے کہ ایک ایسا سینہ اور ایک ایسا دل عطا کیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں ساری کائنات اور ساری مخلوقات کا درد سما گیا ہے، وہ درد جس کے بارے میں عرش عظیم سے شہادت آئی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی ہم نے آپ کو مبعوث تو کیا تھا، عہدہ نبوت سے، منصب نبوت سے سرفراز تو کیا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے دین کی اشاعت کرتے ہوئے اور اس کی تبلیغ کرتے ہوئے اور اپنے اس عہدے کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں گویا ڈال لیں محنت اور مشقت کی وجہ سے۔ رب عرش عظیم نے شہادت دی کہ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جان گسر اور جان توڑ محنت کی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اور اسی طرح انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت کے لیے آپ کا جو درد تھا اور جتنا آپ کا دل فراخ تھا، اس حوالے سے سینہ فراخ تھا، اس حوالے سے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے پاس ایک ایسے رسول بھیجے گئے ہیں کہ تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف ان پر بوجھ بنتی ہے، تکلیف تمہاری، بوجھ ان پر بنتی ہے،
اور وہ تمہاری ہدایت کے لیے بہت ہی زیادہ خواہش کرنے والے ہیں، بہت زیادہ کوشش اور خواہش کرنے والے ہیں، اور خاص طور پہ مومنوں کے لیے بڑے شفیق ہیں، بڑے رحمت والے، بڑے رحیم ہیں۔ تمہاری تکلیف یہ وہ جو امیر مینائی نے کہا تھا نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ راتوں کو رونا اور رو رو کے اللہ سے امت کی، ساری انسانیت کی، صرف عرب نہیں، امت کی، امت دعوت، ان کی ہدایت کی دعائیں کرنا، اور صبح سے شام تک پھر اور رات گئے تک لوگوں کو اللہ کے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر طریقے سے، ہر رنگ میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ آپ کی زندگی تھی۔ اور پھر جب آپ نے تقریباً آخر میں اپنی عمر مبارک کے، زندگی مبارک کے آخری حصے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے شہادت طلب کی لوگوں سے، کیا خیال ہے میں نے اپنے مشن کو پورا کیا؟ کیا خیال ہے میں نے اپنے مشن کے لیے جان لڑائی؟ حل بلغ، تو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور بھرپور کوشش کی؟ تو سب نے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، آواز اللہ دور دور تک پہنچا رہا تھا، تو سب نے شہادت دی کہ قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے پیغام پہنچایا ہے اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا سونپا ہوا مشن پورا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اور یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ درد تھا انسانیت کا، کہ یہ انسان بچ جائے اللہ کے عذاب سے، جہنم کی تکلیف سے، ہمیشہ کی آسائش، ہمیشہ کا آرام، اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لے۔ صرف یہ ایک لگن تھی۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے برے عقیدے اور برے عمل کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے گویا بھاگ کر بگٹٹ جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ انا آخذ بحجوزکم عن النار، میں تمہاری کمروں میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ اس جہنم سے بچ جاؤ، آؤ میں تمہیں جنت کا اور تمہارے رب کی خوشنودی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، یہ وہ سینہ ہے جس میں انسانیت کا درد سمایا ہوا ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، اپنا فائدہ نہیں، لوگوں کا فائدہ، کہ وہ بچ جائیں، وہ جنت حاصل کر لیں، وہ رب کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور پھر یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں شدید ترین دشمن کے لیے بھی شفقت ہے۔ یہ ہمارا عزیز چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا؟ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم۔ اور خود ہے اللہ، خود ہے قرآن میں اللہ ثناخواں تیرا، کیا کوئی اور کرے گا تیری توصیف رقم۔ جب اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہا ہے کہ ان کا سینہ میں نے فراخ کر دیا ہے، ہم کیا اس پہ اضافہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیا اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں؟ دشمنوں کے لیے رویہ آپ کا سنتے رہتے ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بعض واقعات آج بھی میرے لیے، آپ کے لیے اسی طرح حیران کن ہیں جس طرح پہلے دن جس طرح ہم نے سنے تھے، آج بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اتنا بھی کسی کا سینہ فراخ ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی عظیم ہو سکتا ہے کہ اپنے شدید ترین دشمن کو معاف بھی کرے، اس کو اعزاز بھی دے، اس کو عزت بھی دے۔ کون ہے جس نے پوری تاریخ انسانیت میں اپنے شدید ترین دشمن کو، ایک مثال میں دیتا ہوں، کچھ اور مثالیں بھی انشاءاللہ آئیں گی،
پہلی مثال میں دے رہا ہوں. ابو سفیان قائد کفر، آج ہمارے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم کہتے ہیں اس صف میں شامل ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے ابو جہل کے بعد انہوں نے ساری جنگیں، بدر کے بعد ساری لڑائیاں انہوں نے لیڈ کی، برپا کی، فنانس کی، منظم کی، میدان میں لوگوں کو لے کر آئے. فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ عام معافی تو ملی، لیکن ابو سفیان کو معافی کے ساتھ اعزاز بھی ملا. من دخل دار ابی سفیان کا نام ہے، من دخل دار ابی سفیان کا نام، یہ ہے الم نشرح لک صدرک. مشن کے ساتھ وابستگی اتنی ہے کہ ذاتی دشمنیاں، ذاتی رقابتیں، ذاتی تکالیف اور اپنے احباب کی تکالیف، جو جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ پر اسی طرح شاہ گزرتی تھی یا شاید اس سے زیادہ جتنی کہ اپنی تکلیفیں شاہ گزرتی تھی. عزیز علیہ ما عنتم، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرمایا کہ ابو سفیان کو بھی معافی ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ جو اس کی دہلیز میں داخل ہو جائے گا، خواہ وہ میرا کتنا شدید دشمن ہو، میرے مشن کا کتنا خوفناک دشمن ہو، اس کو بھی معافی اور امان ملے. اور اسی طرح ہند، جس نے آپ کا پیارا چچا بھی قتل کیا، اس کے بعد ان کے جسم مبارک کا مسلح بنایا، ٹکڑے کیے، اعضائے رئیسہ کو، جگر وغیرہ کو نکال کے اپنے گلے کا ہار بنایا. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو بھی معافی مل گئی. اور وحشی جو اعلی کار کے طور پر اس شہادت میں، اس قتل میں استعمال ہوا، منہ چھپائے ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا یہ جو دین ہے، اس میں سنا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معافی مل جاتی. فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ نے یہ دین ایسا ہی بنایا. تو اس نے کہا کہ مثلاً اگر بہت بڑا جرم ہو، کیا مثلاً آپ کا کوئی پیارا، آپ کا چچا ہی سمجھ لیں، وہ کسی نے مارا ہو، منہ چھپایا ہوتا، آپ نے فرمایا وحشی ہو، نام ہی اس کا وحشی، اس سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا میں وحشی حاضر ہوں امان کے لیے. فرمایا جاؤ، تمہیں بھی معافی ہے، تمہیں بھی امان. یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا شہادت کے بعد اور مسلح دیکھنے کے بعد، ٹکڑے جسم کے ناش مبارک کے دیکھنے کے بعد، کہ اگر موقع ملا، تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ اگر موقع ملا تو میں 1 نہیں 30 کافروں سے یہ سلوک کروں گا جو آج انہوں نے میرے چچا سے کیا. اسی وقت آیات کریمہ آ گئی، واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. آپ صبر کریں، دوسروں کے لیے انتقام کی اجازت ہے، آپ کو تو اخلاق عالیہ کے سب سے اونچے مقام تک پہنچانا ہے، اس لیے آپ صبر کریں. اور آپ نے انہی قدموں پر کھڑے کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا بھی کہ میں 30 آدمیوں سے ایسا سلوک کروں گا، نہیں، میرے رب کا حکم آ گیا، میں ایک سے بھی ایسا سلوک نہیں کروں گا. تو اس وحشی کو معافی ملی. کہا ساری عظمتوں کے ساتھ، اور یہ ہمارے لیے عظمت کی بات ہے کہ انسانیت میں، نوع انسانیت میں اتنا بڑا انسان بھی ہوا ہے. بشر ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ توہین نہیں ہے، آپ کی عظمت کی ایک علامت ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ کیا. تو آپ نے فرمایا میں انسان ہوں، ایک مہربانی مجھ پر کرنا، مجلس میں آؤ، بیٹھو، میری باتیں سنو، مہربانی یہ کرو کہ ذرا سائڈ پہ بیٹھنا، بالکل سامنے بیٹھو گے تو ہر وقت مجھے اپنا چچا یاد آتا رہے. یعنی دل میں افسوس اور غم اتنا ہے، صدمہ اتنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس پر قابو پاتے. یہی ہے، بشری اوصاف ہوں، بشری تقاضے ہوں، اور آدمی ان پر اللہ کی رضا کے لیے قابو پائے. اور پھر کس واقعہ کا تذکرہ کیا جائے. جتنی کئی مرتبہ کئی تقریروں میں میں نے وہ بات بیان کی، اور آپ نے کئی حوالوں سے اور کئی کتابوں میں پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا تذکرہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی سن رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں. اتنے زندہ اور اتنے تابدار واقعات. ابو جہل خود جہنم رسید ہو چکا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ باقی تھا، اور مخالفت میں اسی طرح جس طرح اس کا باپ.
اس نے کہا سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی، میرے باپ کے بھی جرائم ہیں، میرے اپنے بھی ہیں۔ بھاگ گیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ سب کو معافی مل رہی ہے، اس نے اسے پیغام بھیجا تم بھی آ جاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے آؤں، میں بچوں گا نہیں۔ وہ آئی ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا کہ سب کو معافی مل رہی ہے، میرے خاوند کو بھی معاف کر دیا جائے۔ آپ نے کہا اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ مانتا نہیں ہے، یقین نہیں کرتا، کیونکہ عرب کے معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کسی کا کہ باپ کے بھی جرائم ہوں، بیٹے کے اپنے بھی ہوں، اور بے شمار ہوں۔ مشن کو بھی نقصان پہنچایا ہو، نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، ذات کو بھی نقصان پہنچایا، اس کو معافی بھی مل سکتی ہے، انتقام کی بجائے۔ یہ رواج ہی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا جی وہ کوئی نشانی مانگتا ہے، امان کی، معافی کی نشانی مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا نشانی دے دیتے، لیکن کس نشانی پہ راضی ہوگا؟ تھوڑی دیر آپ نے خود ہی سوچا، اور پھر میرے دوستوں اور عزیزوں پتہ کیا کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، فراخ سینے والے نبی نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی دستار مبارک جو عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اس کو اتارا سر سے۔ اس نے کہا اس امامے کو، اس پگڑی کو وہ پہچانتا ہے، کئی جنگوں میں اس نے دیکھی ہے، یہ اس کو بھیج دو، یہ امان کی نشانی ہے، وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کون کر سکتا ہے ایسے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کر دیا؟ بہت فراخ کیا ہے۔ اور علماء نے کہا کہ دنیا میں وسیع و عریض بہت سی چیزیں ہیں، سمندر بھی ہیں، میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، خود زمین و آسمان وسیع و عریض ہیں، لیکن علماء نے یہ سب کچھ پڑھ کے سن کے یہ کہا کہ سینہ محمدی جیسی فراخ چیز دنیا میں اور کائنات میں موجود نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح کی بہت سی باتیں۔ اور پھر آگے ذرا چلیں، آگے ارشاد ہوتا ہے وہ وضعنا عنک وزرک، بہت بڑا بوجھ تھا، تبلیغ کا بوجھ، تکلیفیں برداشت کرنے کا بوجھ، سب کچھ کیا، ان کو برداشت کیا، لیکن آیتوں میں جوڑ، ایک غیر محسوس جوڑ بھی نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اس اشارے سے، ان آیتوں کے اس جوڑ سے، کہ مصیبتیں، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے فراخ حوصلہ چاہیے، اور فراخ حوصلے والے اور فراخ قلب والے، فراخ دل والے ہی مصائب اور مشقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہیں کو کر سکتا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور بوجھ بھی کیسا، کمر توڑ بوجھ، الذی انقض ظہرک۔ اور پھر اگلا اشارہ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، جو ان مشقتوں سے صبر و ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، سینہ فراخ رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے، سب کے لیے جو ان مشقتوں سے گزر جاتا ہے، پھر اس کی شان کو بلند کیا جاتا ہے، پھر اس کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، پھر رہتی دنیا تک لوگ اس کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ اور واقعی سیرت پہ جتنا لکھا گیا ہے، آپ کی شخصیت پہ جتنا لکھا گیا ہے، کسی اور شخصیت پہ پوری کائنات میں نہیں لکھا گیا، اور اس کا اکثر حصہ مثبت ہے، پازیٹو ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے کردار کی جو بیان کی گئی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور بتایا کہ دیکھ لے، یہ آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے، یہ مشقتیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، وہ طائف والی یاد کر لیں، شیب ابی طالب والی یاد کر لیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں، جس طرح آپ ان سے گزرے، اور جس طرح ان سے گزرتے ہوئے بد دعا نہیں کی کسی کے لیے، بد دعا نہیں کی، دعا ہی کی۔ جب فرشتہ آیا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے ان دو پہاڑوں میں پیس کر رکھ دوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی توہین کی جسارت کی ہے اور جنہوں نے آپ کو آزار اور تکلیف پہنچائی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں یہ چاہتا، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اللہ کی طرف نہیں آئے، اس کے دین کی طرف نہیں آئے، مجھے یقین ہے اللہ ان کی اولادوں میں وہ لوگ پیدا کرے گا جو دین کی طرف آئیں گے اور میری بات مانیں، اس پر چلیں، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا۔
تو ان مشقتوں اور آزمائشوں سے جس طرح گزرے، اللہ نے نام کو بلند کیا، شان کو بلند کیا، رفعنا لک ذکرک، اور پھر اس کا سبق کیا نکلا؟ پوری سب لوگوں کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکلات ہوں، تکلیفیں ہوں، مشقتیں ہوں، ہر مسلمان کے لیے یہ سبق ہے۔ ایک تو دین پر قائم رہے، اس کی دعوت پر قائم رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لگن سے، محنت سے، مشقت سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا بھی رہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، اس اسوہ حسنہ کے ٹاپ پر یہ چیز ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ، اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن دعوت اور اس کو جاری رکھنا تمام مشکلات کے باوجود، وہ اس کا بہت بڑا سبق ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ میرا راستہ آپ کی زبان سے کہلائے گا، میرا راستہ، میرا مشن، میرا مقصد حیات یہ ہے، میری زندگی کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشقتوں مصیبتوں کے باوجود مشن سے پر قائم رہو گے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ریاض کی جماعت کے لیے، پاکستان کی جماعت کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ دعوت پر اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، اس کا بیڑا اٹھا کے اس پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے جو موجودہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، رسوائیاں، جو ہماری بدعمالی، اور جیسا کہ میرے محترم بھائی حاجی محمد ابو طلحہ صاحب نے کہا کہ اسلام سے دوری اور اس کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے جو ہمیں ذلتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، رسوائیاں پوری دنیا میں اٹھانی پڑ رہی ہیں، جو مشقتیں، مصیبتیں آج ہم پر ہیں، ان میں طریقہ یہی ہے کہ ہم دعوت کو عام کریں، سیرت کی اصل چیز کو، اصل روح کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اسلام کی اصل تعلیمات اور اصل چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں، ان کی غلط فہمیاں دور کریں، اور ان کو اس دین رحمت اور اس نبی رحمت کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر جب کامیابی مل جائے، تکلیفیں، مشقتیں، مصائب دور ہو جائیں، تو پھر کھڑے ہو جائیں اللہ کی عبادت پر، پھر ذاتی طور پر اس کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو اور مضبوط بنائیں، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنائیں۔ یہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو کے رات کی تنہائیوں میں جب رب سے مناجات کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدمہ ہو، یہاں تک کہ پاؤں اور ٹانگیں سوج جاتی تھیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی مقامات دے دیے، تو فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ نے مجھ پر انعامات کیے ہیں تو میں اس کو شکر اور زیادہ نہ کروں؟ مجھے اور زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم فاذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جائیں اپنی ڈیوٹی سے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، وہی اسی نے کامیابیوں سے امکنار کیا، وہی کرے گا، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اسی نے کی ہے، اسی نے وہی کرے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور رغبت، اشتیاق، تعلق، وابستگی دلی، قلبی اپنے رب کے ساتھ رکھیں۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی کلید ہے، چابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔